مزید اور زیادہ ہو جاتا. لیکن ہم تو چونکہ اب اس دور سے گزر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, بعض کل تو آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح بھی ہے کہ نہیں ہے. ایک تو پہلے تراویح کی لڑائی 8 اور 20 کی تھی, اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تراویح ہے بھی نہیں. فرض روزہ رکھ لیا تو صرف بات ختم ہو گئی. اور تراویح کے ٹائم آپ جا کے ان کو دیکھو گے تو کوئی لوڈو کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے, کوئی جو ہے وہ تاش کھیل کے اپنا وقت گزار رہا ہے. مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. کوئی جوئے کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے, کوئی فلموں کے اندر, کوئی ڈراموں کے اندر. اس خاص مہینے کو اللہ کی طرف سے یہ مہینہ ملتا ہے اور ان فضول کاموں کے اندر لوگ اپنا وقت گزار رہے ہیں. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ فضائل رمضان جیسے میں نے کہا نا, آپ کھولیں گے انشاءاللہ, اللہ آپ کو توفیق دے, تو پہلے ہی حدیث اس کی جو آتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں اور روایت کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کے شعبان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا, یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم, تمہارے اوپر عنقریب ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ سایہ کرنے والا ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیگر جو حدیث پوری چلتی ہے کہ اس کے اندر ایک فرض جو ہے, ایک نفل جو ادا کرتا ہے اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے, جو ایک فرض کو ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے تمہارے لیے روزے رکھنے کو فرض قرار دے دیا, اور ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے اس کی رات تمہارے لیے سنت مؤکدہ مستحب قرار دی گئی کہ اس رات کو کھڑے ہو کے تم نے عبادت کرنی ہے. اور مسلمان کہتا ہے کہ نماز تراویح نہیں, اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے. میں جیسے بات کر رہا تھا ماحول کریٹ کرنے کی, اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے, نابالغ ہے, کوئی بات نہیں, اس کی ٹریننگ کے لیے, یہ ہمارے شریعت کے اندر نہیں ہے, ہمارے بزرگان دین نے ہمیں طریقہ بتایا کہ چھوٹا بچہ ہے اس کی ٹریننگ کے لیے یہ ہو کہ اس کو کچھ دیر جو ہے کھانا پینا نہ دیا جائے, تاکہ اس کے اندر بھی ایک احساس ہو کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں. اور ایک تو اللہ کا حکم ہے, دوسرا اس کو یہ احساس ہو کہ دنیا میں جہاں اور لوگ موجود ہیں جن کو کھانا پینا میسر نہیں ہو رہا, 4-5 گھنٹے تو ویسے ہی ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا, تو ان چھوٹے بچوں کی ٹریننگ ایسی کی جائے کہ تم نے آدھے دن کا روزہ رکھنا ہے, نابالغ ہے اگر, تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ اب میرے لیے روزہ فرض, اس کی ایک عادت بن جاتی ہے. تو خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا کہ اس پہ اگر تم صبر کرتے ہو تو الصبر ثوابہ الجنہ, اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. یاد رکھنا, صبر کے 3 فہرستیں آتی ہیں, صبر علی الاطاعہ, صبر علی المعصیہ, صبر علی المصیبہ. یہ صبر 3 درجے کے اندر آتا ہے. نمبر 1 صبر علی الاطاعہ, اس جو بھی اطاعت آپ اللہ کے حکم کو مان کے چلتے ہو, مشقت ہوتی ہے اس کے اندر. رمضان کا روزہ رکھنا, اور خاص کر کے گرمی کا روزہ ہو, اور پھر اس کے بعد انسان, آپ اور میں تو زیادہ, آپ تو خیر زیادہ اس کے اندر مزدور طبقہ ہے, کنسٹرکشن کر کے آپ لوگ آتے ہیں, تھکے ہار آتے ہیں, کوئی اور کام کر کے آتے ہیں, رات کو آپ نے کھڑا ہونا ہے, اس پہ مشقت ہے, لیکن آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہو تو اس کا بدلہ بھی آپ کے لیے جنت ہے. صبر علی الاطاعہ اس کو کہا جاتا ہے. وہ کوئی بھی دینی کام آپ کریں گے اس کے اندر مشقت ہوگی, لیکن آپ اس پر صبر کریں گے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہے, اور ثواب, اس کا صبر کا بدلہ جو ہے اللہ نے جنت قرار دیا. اور صبر علی المعصیہ, گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے, نفس آپ کو, شیطان تو بند ہوگا لیکن نفس آپ کو ضرور ابھارے گا, اس لیے کہ یوں کہا جائے کہ یہ وہ چابی والا کھلونا جو ہوتا تھا نا, اس کی چابی دیتا ہے انسان, اس کو کچھ دیر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنا کام, وہ ڈھول بجانا اس کا لگا رہتا ہے. تو شیطان بھی جو ہے نا, ہمارے پورے 6 مہینے کے اندر ہمیں چابی اس نے اتنی دی ہوتی ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ خود تو بند ہو جاتا ہے, لیکن وہ ڈھول بجانا ہمارا کام چلتا رہتا ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے, بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے ان کا, لیکن وہ خود شیطان بن جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو
نفس تو آپ کے ساتھ ہے اور نفس تو آپ کو ابھارے گا گناہ کی طرف. تو اس مہینے میں آپ نے اچھا اب یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی افطاری کے بعد جو ہے نا وہ گناہ کرنا جائز ہو جاتا ہے, یا رمضان کے بعد گناہ کرنا جائز ہو جاتا ہے. کہ کسی کو کہو نا اور یار یہ کام کر لے, اس کے اندر گناہ کی بو, اچھا ایسا کرتے ہیں افطاری کے بعد یا پھر رمضان کے بعد کر لیں گے, رمضان ختم ہو جائے گا پھر کر لیں گے, تو رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ تو صبر علی المعصیہ, یہ صبر کے درجے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ